السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عبد المالک شاد فرام جلال پور میاں والی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی آمدن وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں اور پسینے سے کمائے. مطلب یہ کہ انسان خود ایفرٹ کرے کام پہ اور وہاں سے جو ارن کرے گا وہ سب سے بہتر ارننگ اس کے لیے ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مجھ سمیت ہر شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس جستجو میں ہوتا ہے کہ دوسرے کام کریں، دوسرے کمائیں اور میں بیٹھ کے ان کا کمایا ہوا کھاؤں. اب اگر بات کی جائے ہماری پوری کنٹری کی تو ہمارے پاس جو ایکسپورٹ ہے اور امپورٹ کی ریشو، مطلب جو چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں یا جو چیزیں ہم باہر کو بھیج رہے ہیں، جو چیزیں ہماری باہر کو جا رہی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور جو چیزیں ہم دوسرے ممالک سے منگوا رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سورس کو جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک معجزاتی طور پہ کام ہو جائے، کوئی ایسا کارنامہ ہو جائے کہ میری جو ڈیلی کی لائف ہے، یہ جو میری ضروریات ہیں یا جو میری خواہشات ہیں یہ فل ہو جائیں بغیر ایفرٹ کیے ہوئے. تو میرے بھائیوں، یہ ناممکن ہے کہ ہم رات کو سو جائیں اور صبح دیکھیں تو باغات میں پھل پکے ہوئے ہوں. ہمیں باغات میں سب سے پہلے ہل چلانے پڑیں گے، ہمیں بیج بونا پڑے گا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، ماحولیاتی حفاظت کرنی پڑے گی، جانوروں سے حفاظت کرنی پڑے گی. عرصہ اس کے لیے درکار ہوگا. ہمارا خون پسینہ جب وہاں پہ لگے گا تو تب جا کے وہ فصل پکے گی، وہ باغات پکیں گے ہمارے لیے، تب جا کے ہم اس کو سکون کے ساتھ کھائیں گے. اب ہمارے معاشرے میں لیبر فورس جو ہے، مزدور طبقہ، یہ میجارٹی میں پایا جاتا ہے. لیکن لیبر فورس جو ہے اس کے اگر ڈیوٹی ٹائمنگ کی بات کی جائے تو 8 گھنٹے ہے. ہم اکانومیکلی طور پہ بہت ویک ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم 8 گھنٹے کے بدلے، جس کو اوور ٹائم کہتے ہیں، اوور ٹائم لگائیں، ایکسٹرا ٹائم لگا کے اپنی انکم کو بڑھائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم 8 گھنٹوں کے اندر بھی اپنے کام میں 2 نمبری کر جاتے ہیں. اور اکثر فرائیڈے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے. فرائیڈے کو چھٹی کس نظریے کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ فرائیڈے کو اس نظریے پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ آج فرائیڈے ہے، ہم نماز ادا کریں گے باجماعت. لیکن وہ بھی اکثر ہم سے رہ جاتی ہے، ہم لیٹ پہنچتے ہیں. حالانکہ جو ایفرٹ کرنے والے ہیں وہ اپنے کام کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام میں روٹین میں آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے پاس ایک اسلامی کنسیپٹ ہے. یہ قرآن کی آیت کے ایک مفہوم، ترجمہ تو نہیں کہہ سکتا، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں انسان سے. یہ مفہوم ہے کہ جمعے کے دن جو انسان ہیں وہ اپنے کام میں لگیں، جب بھی جمعے کی اذان ہو اس کے لیے اپنے سارا کام چھوڑ دیں.
جمعے کی نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کی جو زمین ہے اس پہ پھیل جائیں اور اپنے اپنے رزق کو تلاش کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس دن چھٹی کر دیتے ہیں اور نہ تو پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد رزق تلاش کرنے میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ ہمیں ایک حکم سنایا جا رہا ہے کہ آپ جمعے کی نماز ادا کریں اور ادا کرنے کے بعد زمین پہ پھیل جائیں اور رزق تلاش کریں۔ ہم کسی معجزے کی انتظار میں ہیں یا کسی ایسے شخص کی انتظار میں ہیں یا کسی ایسی فاؤنڈیشن کے انتظار میں ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کرے۔ کسی نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے لیے اپنی زندگی کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو خود اسٹڈی کرنا ہے۔ ہماری جنریشن جو ہے یہ کن فضولیات میں جا رہی ہے، یہ کن کاموں میں لگی جا رہی ہے، ہمیں پڑھنا کیا چاہیے، ہمیں سنانا کیا چاہیے، سننا کیا چاہیے، کیا ہمیں صرف اور صرف لفظوں کی دنیا میں رہنا چاہیے، کیا صرف اور صرف ہمیں دیکھنے کی دنیا میں رہنا چاہیے کہ صرف ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں دوسروں کی، کہ دکھانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اب میرے ہاتھ میں اس وقت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہوئی ایک بک ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے اس بک کے اندر اور اس سے پہلے جو میں نے سیرت پہ لکھی ہوئی بکس پڑھی ہیں، مجھے آج تک کسی جگہ پہ یہ نہیں ملا کہ ہمارے جو لیڈر تھے، ہمارے جو رہنما تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ شامل ہو۔ کسی جگہ پہ میں نے یہ نہیں پڑھا یا کسی عالم دین سے، کسی سکالر سے یہ آج تک نہیں سنا کہ ہمارے جو لیڈر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیل کھیلتے تھے، کوئی دنیاوی کھیل۔ اب ہماری جنریشن کو دیکھیں تو اس گراؤنڈ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، اس گراؤنڈ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر ان کے گھروں کو دیکھا جائے تو ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا جو آپ کی اولاد ہے، جو آپ کے بچے ہیں وہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ تو وہاں سے جو رزلٹ ملے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ نیزہ بازی یا اس قسم کے جو مشاغل تھے یہ کیے جاتے تھے ہمارے صحابہ کرام، لیکن وہ ایک جنگ کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے وہ چیزیں ضروری تھیں۔ آج جو کھیلیں ہم کھیل رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کھیلیں ہمارے لیے ضروری ہیں یا اس قوم کے لیے ہم یہ کھیل کھیلیں اور ان کی خدمت کر سکیں؟ تو یقین کریں کہ یہ جو کھیلیں ہم کھیل رہے ہیں یہ کھیل نہیں کھیل رہے، ہم اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور اگر اس کو فرداً آپ ڈسکس کریں تو ہمیں یہ کھلایا جا رہا ہے، ہمیں یہ کھیل جو ہے ہمارے ہاتھوں میں چیزیں پکڑا دی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے الفاظ میں کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ چیزیں ہر ایک شخص کو اویئر ہو جائیں گی کہ یہ جو ہم کھیل کھیل رہے ہیں، یہ ہم خود کھیل رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے یہ کتنا بہتر تھا، اور اگر ہم کوئی اور کام کر لیتے، خدمت خلق کر لیتے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیتے تو وہ بہتر ہے۔ ایک غریب ہوتا ہے وہ مسجد میں اعلان کرا کے اپنا علاج کرا رہا ہوتا ہے، اور ہم گراؤنڈ میں ایسے ایسے فنکشن انعقاد کر رہے ہوتے ہیں جن پہ ہم لاکھوں لگا لیتے ہیں، اور وہ دوسرا جو ہمارے معاشرے کا غریب ہاسپٹل جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹروں کو فیسز کیا دے گا، یا
اس کے لیے جو اس کے اخراجات ہیں وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ ہمیں تو نہ اپنی ارننگ کا اس طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ارننگ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، اور نہ ہم اپنے ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہم سے روز محشر ہم سے جو سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال جو اکثر ڈسٹرب کرتا ہے، جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ یہ کہ ہم سے یہ کویسچن ہوگا کہ آپ نے جو ارن کیا، آپ نے جو کمایا، وہ کیسے کمایا؟ تو ہم کیا بتائیں گے وہاں پہ؟ اس کے بعد پھر سوال ہوگا کہ آپ نے جو کمایا اس کو لگایا کیسے، کس جگہ پہ لگایا؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے فنکشنوں پہ اڑا دیا، ہم نے لاکھوں روپے فنکشن میں، فضولیات میں اڑا دیا، تو کس چیز کی ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کہ جو ہمارا معاشرہ اس لائن پہ جا رہا ہے، کیا ہمیں بوڑھے سمجھائیں گے؟ جو ہمارے بزرگ ہیں کہ جو اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اگر سمجھاؤں تو وہ بھاگ جائے گے، گھر کو چھوڑ دیں گے، غصہ کریں گے، تو کس کی انتظار ہو رہی ہے؟ کیا ہماری کتابوں میں یہ چیزیں لکھ دی جائیں گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت میں اگر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو مجھے آج تک یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ملی۔ اگر کسی شخص کو یہ چیزیں سیرت میں لکھی ہوئی ملی ہیں تو مجھ سے وہ شیئر کریں تاکہ میں بھی اس سے مستفید ہو سکوں۔ آج تھوڑے سے الفاظ میرے جو تھے ان کی کوئی ترتیب نہیں تھی، اگر کسی دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا یا میرے الفاظ اس کو اچھے نہیں لگے تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ انسانوں کے حقوق بھی ضروری ہیں ایک انسان کے لیے۔